بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون. محترم سامعین، سبق نمبر 111 آیت نمبر 68 سے لے کر آیت نمبر 71 تک کا درس ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ: قالو، کہا بنی اسرائیل نے، ادعو لنا، دعا مانگ ہمارے لیے اپنے رب سے کہ صاف صاف بیان کرے ما ہی، کہ اس کی عمر کیا ہے۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہو یقول، اللہ فرماتے ہیں، انہا بقرۃ، بے شک یہ ایک گائے ہے، نہ بوڑھی ہے نہ جوان ہے، درمیانی عمر کی ہے، بالکل درمیانہ، پس کرو جو تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ کہنے لگے، دعا مانگ ہمارے لیے اپنے رب سے کہ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بے شک اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسی گائے ہے جو زرد رنگ کی ہوگی، خالص ہوگا اس کا رنگ، خوش کرتی ہے دیکھنے والوں کو۔ آیات کریمہ کے اندر یہود بنی اسرائیل کے ان ہیلوں کا ذکر ہے جو کہ گائے کے ذبح کرنے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور ایسے ہیلے اور بہانے اور سوالات کیے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم گائے کے ذبح کرنے سے بچ جائیں، کیونکہ انہوں نے گائے کی عبادت کی ہے، بچھڑے کی عبادت کی ہے، تو دلوں میں وہ تعظیم تھی، لہذا ان کا ذبح کرنا ان کے لیے موت لگتا تھا۔ تو قالو، کہنے لگے، ادعو لنا، دعا مانگ، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین کہ صاف صاف بیان کرے، لنا ہمارے لیے، ما ہی اس کی عمر کیا ہے۔ یہ پہلا سوال ہے جو عمر کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تو یہ سوال پھر بھی کس قدر مناسب یا کچھ قریب ہو سکتا ہے کہ درست ہوگا، کہ جیسے ہمارے مذہب میں بھی جب کوئی قربانی کی جاتی ہے تو اس کے لیے کچھ عمر ہے، بکری کے لیے مطلب سال ہے، گائے بھینس کے لیے 2 سال ہے، اونٹ کے لیے 5 سال ہے، تو اس اعتبار سے عمر پوچھی جا رہی ہے کہ عمر کتنی ہو تاکہ ہم اس کو ذبح کریں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لو ذبحوا ای بقرۃ شاءوا لکفتھم، اگر یہ کوئی بھی گائے لے کر ذبح کر دیتے تو ان کے لیے وہ کافی ہو جاتی اگر اتنے سوالات نہ کرتے، لیکن شددوا علی انفسہم فشدد اللہ علیہم، انہوں نے اپنے اوپر خود سختی کی، سوالات کیے اور بہت باتیں پوچھی تو اللہ نے بھی ان کے اوپر وہ گائے سخت کر دی۔ قال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، انہو یقول، بے شک، یہ ان ضمیر ذکر کی ہے، اور یقول کہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات یہ مانتے نہیں تھے، بڑے ہٹ درم تھے، اس لیے بڑی تاکیدات کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام بات کو فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف نسبت کر کے، انہو بے شک اللہ تعالیٰ، یقول فرماتے ہیں، انہا یہ گائے، بقرۃ گائے ہے، لا فارض جو کہ بوڑھی نہیں ہے، ولا بکر جوان بھی نہیں ہے، عوان درمیانہ ہے، اور بین ذالک بالکل درمیانہ، خالصتاً۔ فارض کا معنی ہے کاٹنے کے، قطع کرنے کے، تو بوڑھی گائے کو فارض اس لیے کہا ہے کہ اس نے اپنی عمر کٹ کر، اب چونکہ اس کے ہم عمر جو ہے وہ ختم ہو گئے یا نہیں، اپنے ہم ساتھیوں سے کٹ چکی ہے، یا عمر کا اکثر حصہ اس نے کاٹ دیا ہے، یا فرض کا معنی وسعت کو کہتے ہیں، تو اس نے بہت بچے جن کر اس کا پیٹ اور اس کے جسم فراخ کھل گیا ہے، بہرحال مراد اس سے بوڑھی ہے۔ ولا بکر، بکر اس گائے کو کہتے ہیں جو بالکل جوان ہو، یعنی جس کا حمل نہ ہو، مرد میں ہو یا حیوانات کے اندر ہو، عورتوں میں یا مردوں کے حیوانات کے اندر جس کا حمل نہ ہو اور قریب ہو، جوان ہو چکی ہو، تو اس کو بکر کہتے ہیں۔ عوان کا معنی درمیانہ، تو مطلب یہ نہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو، درمیانی عمر کی ہو۔ بین ذالک کا دوبارہ ذکر کیا تو اس ایک وہم دور کرنے کے لیے، کیونکہ بوڑھی کے اور جوان کے درمیان میں ہے، اس میں وہم پیدا ہوتا ہے کہ جو درمیانی عمر کی ہے تو ہو سکتا ہے کہ درمیانی عمر میں بوڑھی کے قریب ہو، یا درمیانی عمر ہو لیکن جوان کے قریب ہو۔ مثال طور پر بوڑھی کی عمر 10 سال ہے اور جوان کی عمر 3-4 سال کی ہے، تو درمیانہ جو ہے وہ 6 سال کی ہے تو وہ جوان کے قریب ہے، وہ اگر 8 سال کی ہے تو وہ بوڑھی کے قریب ہے۔ تو بین ذالک اس وہم کو دفع کرنے کے لیے کہا کہ بالکل درمیان میں، نہ بوڑھی کے قریب نہ جوان کے قریب، بالکل وسط مراد ہے۔ ففعلوا، یہ کام کرو، ما تؤمرون جو تم کو حکم دیا ہے، کیونکہ امر وجوب کے لیے آتا ہے، تو وجوب کا اور امر فوراً یعنی تراخی کا مقتضی نہیں، بلکہ فور کیا جائے، جلدی اس کو کیا جائے،
اس لیے کہا فوراً اس کو کرو۔ قالو کہنے لگے پھر سوال، یہ جو سوال ثانی ہے اس میں تعنت ہے، ضد ہٹ درمی ہے۔ پہلے سوال میں تو کم از کم پھر بھی کچھ گزارا چلتا ہے کہ عمر کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، اب مزید رنگ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، گوئے کہ یہ ضد اور ہٹ درمی ہے۔ قالو کہنے لگے دعا مانگ ہمارے لیے اپنے رب سے کہ بیان کر ہمارے لیے اس کا رنگ کیسا ہوگا۔ تو قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک یہ گائے ہے صفراء مانا زرد، فاقع مانا خالص ہے، لون اس کا رنگ، یا فاقع تیز ہے، لون اس کا رنگ، یہ رنگ جو زردی والا یہ بہت تیز ہے۔ تسر خوش کرتی ہے الناظرین دیکھنے والوں کو، الناظرین الیہا جو اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو بہت زرد رنگ ہو اور بہت خالص ہو اور وہ دیکھنے والا اس کو بہت پسند کرے، ایسی گائے۔ فاقعن کو مذکر کا صیغہ لایا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ لون اس کا جو فاعل ہے وہ مذکر ہے، تو اگرچہ یہ صفت صفرا کی وہ مؤنث ہے لیکن اس کی تذکیر مذکر لانا باعتبار فاعل کے ہے۔ یہاں بعض روایت موقوفہ لکھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ انسان زرد قسم کا جوتا پہنے تو یہ انسان کے لیے سرور کا سبب بنے گا، خوشی کا، اس سے خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اور جبکہ زبیر اور یحییٰ ابن کثیر کہتے ہیں کہ کالا جوتا نہ پہنا جائے، اس سے انسان میں خوشی نہیں آتی، اس سے بچا جائے۔ تو اگرچہ یہ حدیث سے مرفوع نہیں ہے، کوئی پیغمبر کی بات نہیں، لیکن صحابہ کرام کی اقوال ہے اور اثر ہے، تو اس میں ایک ترغیب ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اگر زرد جوتے پہنے جائے اور کالے نہ پہنے جائے تو اس سے ایک سکون پیدا ہوگا اور سرور اور خوشی ہوگی۔ قالو کہنے لگے، یہ سوال تیسرے نمبر پر ہے، ادعو لنا دعا مانگ ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا کہ کھول کر بیان کرے ہمارے لیے، ما ہیا کہ اس کا کیا حال ہے باعتبار عمل کا ہے، کیسی ہوگی عمل کے اعتبار سے، یہ آیا اس نے عمل کیا ہے، حل وغیرہ چلایا ہے، پانی زمین کے لیے، سراب کھیتی کے لیے اس نے نکالا ہے یا نہیں ہے، یا بالکل فارغ ہے، کسی قسم کا کام نہیں کیا۔ تو ماہیت سے سوال اب یہاں پر اس کی تیسری صفت یعنی عمل کے بارے میں، ماہیت اس کا عمل کیسا ہوگا، پہلے ما لون اور رنگ کیسا تھا، اور پہلا جو شروع میں ماہیت تھا وہ عمر کے اعتبار سے تھا۔ اور اس سوال کی تاکید کے لیے انہوں نے مزید ایک جملہ فرمایا کہ ان البقرہ بے شک یہ جنس گائے جو ہے تشابہ علینا ہم پر مشتبہ یعنی گڑبڑ ہو چکی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اس دوبارہ سوال کی وجہ پیش کی جا رہی ہے کہ ہم اس کے بارے میں دوبارہ کیوں پوچھ رہے ہیں کہ درمیانی عمر کی ہے، نہ بوڑھی ہے نہ جوان ہے اور زرد رنگ کا، اس طرح کی گائے تو بہت ساری ہے، اب اس میں ہو سکتا ہے ہل چلانے والی ہو یا پانی نکالنے والی ہو یا بالکل ایسی ہو سالم ہو، اس نے کوئی کام نہ کیا ہو۔ اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں ایک القاء کیا کہ انہوں نے لفظ انشاءاللہ ابھی اس جملے میں کہا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک الہام ہے۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم انشاءاللہ اگر اللہ چاہے تو لَمُهْتَدُونَ اس گائے کو پانے والے ہیں۔ لَمُهْتَدُونَ کا یہ معنی نہیں کہ ہم ہدایت والے ہیں، معنی ہم اس کو گائے کو پا لیں گے آئندہ مستقبل میں یہ ہمیں مل جائے گی، کوشش کریں گے۔ تو لفظ انشاءاللہ کی برکت کی وجہ سے گویا کہ ان کے لیے وہ گائے مل جائے گی اور یہ اس کو کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر بنی اسرائیل انشاءاللہ کا لفظ نہ کہتے تو لما بینت سائر الابد، ساری زندگی ان کے لیے یہ گائے واضح نہ ہوتی اور ان کے لیے ان کو بیان نہ کیا جاتا، اسی طرح اس کے شش و پنج میں اور اشتباہ میں رہتے ہی۔ قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہ یقول بے شک اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں انہا بقرۃ یہ گائے ہوگی، لا ذلول، ذلول اس گائے کو کہتے ہیں جس نے حل چلایا ہو اور تھکی ہو، مانا ذلول تابیدار۔ تو لا ذلول کا معنی ہے کہ اس نے حل نہ چلانے والی ہو یعنی تھکی نہ ہو، تابیدار نہ ہو۔ تو سیر الارض یہ تفسیر ہوگی لا ذلول کی، معنی یہ ہوگا لا تسیر الارض جس نے زمین کو نہ پھاڑا ہو، جیسے بیلوں کے اوپر حل چلایا جاتا ہے اور زمین کو وہ پھاڑتے ہیں، تو معنی ایسی نہ ہو۔ تو سیر معنی زمین کو پھاڑنا، ولا تسقی الحرث اور نہ وہ سیراب کرتی ہو کھیتی کو، یعنی کھیتی کو پانی بھی نہ دیتی ہو، اس کے ذریعے سے زمین سے پانی نکال کر کھیتی کو سیراب کیا جاتا ہے، جیسے نیچے پنجاب کے علاقوں میں مختلف جگہوں میں ایسا ہے، تو ایسی بھی نہ ہو۔ مسلمتن بالکل محفوظ ہو ہر قسم کے کام سے، عیب سے، نقصان سے، لا شیۃ فیہا اس میں لا شیۃ کسی قسم کا داغ نہ ہو، وشن کا معنی داغ، تو وشن سے شیتن ہو گیا، تو لا شیۃ معنی کسی قسم کا عیب اور اس میں داغ نہ ہو۔ معلوم ہوتا ہے ان آیات سے کہ بیلوں سے دو کام لیے جا سکتے، زمین میں ہل چلانے والا کام اور اس طرح پانی کے لیے، کھیتی کے لیے پانی نکالنے والا کام، ان کے اوپر سواری کرنا یہ درست نہیں ہوگا۔ اس طرح جو ہے
بھینسا جو ہے، بھینسوں کے اندر جو مادہ ہے اس کے اوپر بھی سواری درست نہیں ہے۔ قالو کہنے لگے الآن ابھی جیتا، آپ آ چکے ہیں بالحق کے معنی البیان الکامل یا البیان التام، پورے بیان کے ساتھ۔ حق کا معنی یہ نہیں ہے کہ پہلے باطل تھے اور اب حق ہے، کیونکہ اگر پہلی والی باتوں کو باطل کہا جائے تو یہ کافر ہو جاتے ہیں۔ یہاں بالحق سے مراد البیان الکامل، اب بات آپ نے پوری کی ہے۔ فذبحوها، انہوں نے اس کو ذبح کر دیا۔ وما فذبحوها، ذبح کیا بعد البیان، بیان کے بعد، جب بیان ہو چکا تو ابھی گویا کہ انہوں نے اس کو ذبح کر دیا۔ وما کادوا یفعلون، اور قریب نہ تھے کہ وہ یہ کام کرتے، یعنی گائے کو ذبح کرتے قبل البیان، بیان سے پہلے وہ نہیں کرتے تھے، اور جب بیان ہو گیا تو اب انہوں نے کر دیا۔ اس واقعے کے اندر بڑی حکمتیں بیان کی گئی ہے۔ اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ گائے کے ذبح کا جو واقعہ ہے اس میں بنی اسرائیل کا امتحان تھا، کیونکہ انہوں نے بچھڑے کی عبادت کی تھی اور اس کی تعظیم تھی، تو امتحان لیا جا رہا تھا کہ کیا اس امتحان میں یہ کامیاب ہے یا نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس امتحان میں کامیاب ہوا، لیکن بڑے سوالات کے بعد اور بڑے ہیر پھیر کے بعد۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ ہاں اس آیت کے اندر گائے کی جو صفات ذکر کی وہ 12 ہیں، تو اصل میں یہ 12 صفات جو ہے وہ سامری نے جو بچھڑا بنایا تھا اس کے اندر یہ صفات تھی۔ وہ نہ بالکل جوان تھا، نہ بوڑھا تھا، درمیان عمر کا تھا، اور وہ صفرا بالکل زرد رنگ کا تھا، اور یہ ہے کہ اس نے نہ تو زمین میں ہل چلایا تھا اور نہ اس نے کھیتی کو سیراب کیا تھا، یہ چیزیں اس کے اندر نہیں تھی۔ تو اصل اس کی طرف اشارہ تھا کہ تمہارے بڑوں نے بچھڑے کی عبادت کی تھی اور اس کے اندر یہ صفات تھی، تو اس لیے اس صفات جیسی گائے کو ذبح کیا جائے تاکہ ان کے دلوں میں جو تعظیم اور عظمت ہے وہ ختم ہو جائے اور نکل جائے۔ تو اس طرح اور بھی بہت ساری اس میں واقعے کے اندر حکمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی۔